اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ اس کے مصنف ہیں۔ اعجاز القرآن کی تیسری وجہ غیب کی خبریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ ان سے لڑو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے اور انہیں رسوا کرے اور تمہاری مدد فرمائے اور مومنین کے دلوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے، شفا دے۔ بنو خزاعہ میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور ہجرت کے بعد مکہ مشرفہ میں رہ گئے۔ ان کو مشرکین سے تکلیف پہنچی اور اس کی وجہ وہ تھی کہ جو حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان عہد و پیمان ہوئے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ایک دوسرے کے حلیفوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اگر ایک کے حلیف دوسرے حلیفوں سے جنگ کریں تو ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اس عہد کے خلاف کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف خزاعہ کے خلاف اپنے حلیف بنو بکر کو ہتھیار سے مدد کی، جس سے خزاعہ کو سخت جانی نقصان ہوا۔ اس لیے خزاعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ بس یہ آیتیں اتری جس میں مسلمانوں کی نصرت اور بعض کفار کے تائب ہونے کی پیشن گوئی ہے۔ یہ پیشن گوئی فتح مکہ سے پوری ہو گئی اور کفار میں سے بعض مثلا ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل اور سہل بن عمر وغیرہ ایمان لے آئے۔ سورہ توبہ میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا۔ اور ان میں سے کوئی کہتا ہے مجھے رخصت دو اور فتنے میں نہ ڈالو، خبردار وہ تو خود فتنے میں ہے۔ ایک منافق جد بن قیس بہانہ بنا لایا کہ روم کی عورتیں خوبصورت ہیں، میں اس ملک میں جا کر گرفتار ہو جاؤں گا، رخصت دو تاکہ میں نہ جاؤں، یعنی اگر میں گرفتار ہو جاؤں گا تو عورتوں کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں، لیکن مال خرچ کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ اخبار بالغیب ہے کہ جد بن قیس تو خود ہی فتنے میں ہے، چنانچہ وہ استغفر اللہ کفر پر ہی مرا۔ اسی طرح ارشاد خداوندی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَهْدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ انہوں نے عہد کیا اللہ سے کہ اگر دے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم خیرات دیں گے اور البتہ ہم ہوں گے صالحین میں سے۔ ایک منافق تھا ثعلبہ بن حاتب، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا چاہی کہ مجھ کو کشائش ہو۔ فرمایا کہ تھوڑا جس کا شکر ہو سکے بہتر ہے بہت سے، اس بہت سے جو کہ غفلت لائے۔ پھر آیا کہ مجھے مال عطا ہو، نہیں اگر مجھے مال ملے گا بہت خیرات کروں گا، غفلت میں نہ پڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی، اس کو بکریوں میں برکت ملی، یہاں تک کہ مدینے کے جنگل سے کفایت نہ ہوتی تو گاؤں چلا جاتا، جمعہ اور جماعت سے محروم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثعلبہ کیا ہوا؟ لوگوں نے حال بیان کیا، فرمایا حال اس کا خراب ہوا۔ پھر زکوٰۃ کا وقت آیا، سب دینے لگے، اس نے کہا یہ تو میرا مال ہے، گویا جزیہ دینا ہے، بہانہ کر کے ٹال دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لایا، آپ نے قبول نہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لایا، قبول نہ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لایا، آپ نے بھی قبول نہ فرمایا، یہاں تک کہ خلافت عثمان میں مر گیا۔ اسی کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ ثعلبہ منافق ہی مرے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اسے توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سورہ توبہ میں ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، آپ کے پاس عذر لائیں گے جب آپ واپس ان کی طرف آئیں گے۔ آپ فرمائیے لا تعتذروا، عذر مت لاؤ، لن نؤمن لکم، ہم نہیں مانیں گے تمہیں ایمان والا، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہارے احوال اللہ نے ہمیں بتا دیے، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول تمہارا عمل دیکھ رہے ہیں۔
منافقین جد بن قیس و ماتب بن قشیر ان دونوں کے اصحاب غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے اور مدینہ منورہ میں پیچھے رہ گئے۔ ان کی نسبت ان آیاتوں میں یہ پیشن گوئی ہوئی کہ وہ عدم شرکت کا یوں عذر کریں گے، قسم کھائیں گے۔ یہ پیشن گوئی غزوہ تبوک سے واپسی پر پوری ہوئی۔ سورہ رعد میں ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِئَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ، اور پہنچتا رہے گا کافروں کو ان کے کیے پر یہ کھڑکا یا اترے گا ان کے نزدیک ان کے گھر سے، کیا حتی یاتی وعد اللہ، کہ یہاں تک کہ آئے اللہ کا وعدہ۔ یعنی یہ سارے عرب ایمان نہ لائیں گے، مسلمان ان کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے اور کافروں کو یہ کھٹکا رہے گا کہ پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتاری آپ پر یہ نصیحت یعنی قرآن اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اس میں یہ خبر دی گئی کہ قرآن کریم تحریف و تبدل سے محفوظ رہے گا۔ اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کا مخالفین اور اعداء اسلام کو بھی اعتراف ہے۔ ملاحدہ و معطلہ و بالخصوص قرامتہ نے تحریف قرآن کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر ایک حرف بھی عدل بدل نہ کر سکے۔ کتب سماویہ اگرچہ سب کی سب کلام الہی تھی مگر تحریف سے کوئی خالی نہ رہی۔ فقط ایک قرآن ہے جو تحریف و تبدل سے محفوظ رہا اور رہے گا کیونکہ اس کا حافظ خود خدا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر کتب سابقہ میں تحریف ہوتی تھی تو دوسرا نبی آ کر اسے بیان فرما دیتا تھا، مگر قرآن چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جس کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آئے گا جو بصورت وقوع تحریف اسے بیان فرما دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی اور اس طرح اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کو بھی ظاہر فرما دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلینا معہم بعدد کل معلوم لک۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ علماء اسلام قرآ محدثین ہر دور میں اسے بطریق تواتر روایت کرتے رہے ہیں جن پر کذب کا وہم تک نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر ہر زمانے میں اس کتاب کے اتنے حافظ رہے ہیں اور آئندہ رہیں گے کہ یہ سینوں میں محفوظ رہنا اس کتاب الہی کا خاصہ ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو صاف سینوں میں ہیں جنہیں علم ملا۔ اسی لیے اللہ نے شب معراج اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام قاب قوسین او ادنا میں من جملہ و دیگر انعامات کے یہ بھی ارشاد فرمایا وَجَعَلْتُ مِنْ أُمَّتِكَ أَقْوَامًا قُلُوبُهُمْ أَنَاجِيلُهُمْ، میں نے تیری امت میں ایسی جماعتیں بنائی ہیں جن کے دل ان کی انجیلیں ہیں، یعنی ان کے دل کتابوں کی طرح ہیں۔ جس طرح انسان کتاب سے پڑھتا ہے وہ دل سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ امام بہقی نے روایت کیا کہ یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ ایک یہودی خلیفہ مامون کی خدمت میں آیا، اس نے کلام کیا اور اچھا کلام کیا۔ خلیفہ نے اسے دعوت اسلام دی مگر اس نے انکار کر دیا۔ جب 1 سال گزرا تو مسلمان ہو کر ہمارے پاس آیا اور اس نے علم و فقہ میں اچھی گفتگو کی۔ مامون نے اس سے پوچھا کہ تیرے اسلام لانے کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا آپ کے پاس سے جا کر میں نے مذاہب کا امتحان کیا، میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے، ان میں کمی بیشی کر دی اور گرجا میں بھیج دیے، وہ تینوں فروخت ہو گئے۔ پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے اور ان میں کمی بیشی کر دی اور گرجا میں بھیج دیے، وہ تینوں بھی فروخت ہو گئے۔ پھر میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے، ان میں کمی بیشی کی اور ان کو وراقین کے ہاں بھیج دیا، انہوں نے نسخوں کی ورق گردانی کی، جب اس میں کمی بیشی پائی تو ان کو پھینک دیا اور ان کو نہ خریدا۔ اس سے میں نے جان لیا کہ یہ کتاب تحریف سے محفوظ ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ یحییٰ نے کہا کہ میں نے اسی سال حج کیا اور سفیان بن عیینہ سے ملا، میں نے یہ قصہ ان سے بیان کیا۔ حضرت سفیان نے فرمایا کہ اس کا مصداق قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں نے پوچھا کس مقام پر؟ فرمایا اللہ نے توریت اور انجیل کی نسبت بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ کتاب اللہ، فرمایا کہ وہ نگہبان ٹھہرائے گا اللہ کی کتاب پر۔ پھر پس انہوں نے اس کی حفاظت چھوڑ دی اور قرآن کی نسبت فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تحریف و تبدل سے محفوظ رکھا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ،
الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، بس ہیں تیری طرف سے ٹھٹھا کرنے والوں کو جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے سوا اور معبود، سو وہ آگے معلوم کریں گے۔ اشراف قریش میں سے 5 شخص جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے ٹھٹھا کرتے تھے، جب ان کی شرارت حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں ان کے بارے میں نازل فرمائیں، پس وہ ایک دن رات میں ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے ایک عاص بن وائل سہمی تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سیر کرنے نکلا اور ایک درہ کوہ میں اترا۔ جیسے ہی اس نے پاؤں زمین پر رکھا، کہنے لگا مجھے کچھ کاٹ گیا۔ بہت لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نہ پایا۔ اس کے پاؤں میں ورم ہو گیا، یہاں تک کہ اونٹ کی گردن کی مانند ہو گیا اور وہیں مر گیا۔ دوسرا حارث بن قیس سہمی تھا، اس نے نمکین مچھلی کھا لی، سخت پیاس لگی، وہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا۔ مرتے وقت کہتا تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے مار ڈالا۔ تیسرا اسود بن مطلب بن حارث تھا، وہ اپنے غلام کے ساتھ نکلا، ایک درخت کی جڑ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کے سر کو درخت پر مارنے لگے۔ وہ اپنے غلام سے فریاد کرنے لگا، غلام نے کہا مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا، پس وہ وہیں مر گیا۔ چوتھا ولید بن مغیرہ تھا، وہ بنی خزاعہ میں سے ایک تیر تراش کی دکان سے گزرا، ایک پیکان اس کی چادر کے دامن سے چمٹ گئی، وہ چادر کا دامن اپنے کاندھے پر ڈالنے لگا تو پیکان سے اس کی رگ کٹ گئی، پھر خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ پانچواں اسود بن عبد یغوث تھا، وہ اپنے گھر سے نکلا، اسے لو لگی، بس وہ حبشی کی طرح سیاہ ہو گیا۔ جب وہ گھر آیا تو گھر والوں نے اسے نہ پہچانا، آخر لو کے اثر سے مر گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا۔ کفار قریش چاہتے تھے کہ ایذا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آرام کر دیں، اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ اِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تاکہ آپ مکے سے تشریف لے جائیں۔ لیکن پھر یہ بھی قرآن نے کہا کہ اگر آپ تشریف لے جائیں گے تو یہ بہت دیر تک زندہ نہیں رہیں گے۔ چنانچہ بدر کے دن یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے والے قتل کر دیے گئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ زمین میں ان کو حاکم کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلوں کو کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے جو موجود تھے خلافت اور تمکین دین اور کفار سے امن کا وعدہ فرمایا، اور صاف فرما دیا کہ یہ خلافت اس طرح ہوگی جیسے بنی اسرائیل میں قائم ہوئی تھی۔ یہ وعدہ خلفائے اربعہ کے زمانے میں لفظ بلفظ پورا ہوا، اس لیے جو شخص ان کی خلافت سے منکر ہوا گویا وہ قرآن کا منکر ہے۔ اسی طرح سورہ قصص میں ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے حکم بھیجا تم پر قرآن کا وہ پھر لانے والا ہے تم کو پہلی جگہ۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کو ہجرت فرمائی تو راستے میں مقام جحفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن کا خیال آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں پھر مکہ واپس آنے کی خوشخبری دی، اور یہ پیشن گوئی ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ کے دن پوری ہوئی۔ سورۃ الروم میں ہے الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ جب کسریٰ پرویز نے رومیوں پر حملہ کیا تو عرب سے لگتی زمین بصرہ اردن فلسطین میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا اور فارس روم پر غالب آئے۔ جب یہ خبر مکہ مشرفہ پہنچی تو مشرکین خوش ہوئے اور مسلمانوں سے کہنے لگے تم اور نصارہ اہل کتاب ہو، ہم اور فارس بے کتاب ہیں، جس طرح ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب آ گئے ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ مسلمانوں کو یہ امر ناگوار گزرا، پس اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں مذکور ہے کہ چند سالوں کے اندر روم فارس پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ 9 سال کے بعد بدر کے دن یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ۔ یہاں بتایا گیا کہ جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کچھ سند کے اور کچھ بھی نہیں، ان کے سینوں میں وہ تکبر ہے۔ چنانچہ منکرین کے دلوں میں یہ غرور ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر رہیں گے،
مگر یہ نہیں ہونے کا، چنانچہ کفار کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تعظم و تقدم حاصل نہ ہوا۔ اسی طرح قرآن میں ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، نہ تم سستی کرو، نہ بلاؤ ان کو صلح کی طرف، تم ہی غالب آؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کفار کے مقابلہ میں سستی نہ کرو اور ان سے صلح طلب نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے، چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا۔ صلح کی طرف بلانے سے مراد یہ نہیں کہ گفت و شنید نہ کرو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اپنے اندر ایسا جھکاؤ پیدا نہ کرو کہ کفار تمہیں کمزور سمجھیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین، بے شک اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، تحقیق تم داخل ہو جاؤ گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا، امن سے بال مونڈتے۔ حدیبیہ کی طرف جانے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام سر منڈائے ہوئے کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کرام سے بتا دیا، وہ سمجھے کہ داخلہ اسی سال ہوگا، حالانکہ خواب میں داخلے کے وقت کی تعین نہ تھا۔ جب مسلمان کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے بغیر حدیبیہ ہی سے صلح کر کے مدینے واپس آنے لگے تو منافقین تمسخر سے کہنے لگے اب وہ خواب کہاں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ امر ناگوار گزرا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور دوسرے سال فتح خیبر کے بعد یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ سورہ فتح میں ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ساتھ ہدایت اور سچے دین کے تاکہ غالب کرے اس کو ہر دین پر۔ اس آیت میں دین اسلام کے تمام دینوں پر غالب آنے کی پیشن گوئی ہے جس کے پورا ہونے میں کلام نہیں۔ موضح قرآن میں ہے کہ اس دین کو اللہ نے ظاہر میں بھی سب سے غالب کر دیا اور ایک مدت اور دلیل سے غالب ہے ہمیشہ۔ پھر ارشاد ہے ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا چاہتے ہیں کچھ داؤ کرنا، سو جو کافر ہیں وہی داؤ میں آنے والے ہیں۔ اس آیت مکی میں یہ اخبار بالغیب ہے کہ جن مشرکین نے بعثت کے 13ویں سال دار الندوہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے پر اتفاق کیا تھا وہ ہلاک ہو جائیں گے، چنانچہ یوم بدر میں ایسا ہی ہوا۔ سورہ قمر میں ہے ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر، کیا کہتے ہیں کہ ہم سب جماعت بدلہ لینے والے ہیں، شکست دی جائے گی وہ جماعت اور بھاگیں گے پیٹھ دے کر۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی جب بدر کا دن آیا اور قریش کو ہزیمت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنے اور تلوار کھینچے ہوئے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس دن مجھے پیشن گوئی کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ کفار قریش ہزیمت اٹھائیں گے اور مسلمان تلوار نیزہ سے ان کا تعاقب کریں گے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا مانگی اور آپ عریش تھے، اللہم انی انشدک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم تعبد، اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرا وعدہ طلب کرتا ہوں، یا اللہ اگر تو ہم پر کافروں کو غالب کرنا چاہے تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا آپ کو یہ کافی ہے۔ بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عریش سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اسی طرح قرآن میں ہے سورۃ الحشر میں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہ ہے جس نے نکال دیے جو کافر ہیں کتاب والوں میں سے ان کے گھروں سے پہلی جلاوطنی کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کو ہجرت کے 4تھے سال جلاوطن کر دیا اور وہ ملک شام میں چلے گئے۔ یہ یہود کی پہلی جلاوطنی تھی اور اس میں ارشاد تھا کہ یہود کی دوسری جلاوطنی بھی ہوگی، چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں وقوع میں آئی، جبکہ یہود تمام جزیرہ عرب سے نکال دیے گئے مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مالوں کی قیمت دی۔ اسی طرح ارشاد ہے کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اور ہرگز نہیں یوں باز نہ آئے گا، ہم گھسیٹیں گے پیشانی کے بال پکڑ کر۔ اس آیت میں پیشن گوئی ہے کہ ابو جہل ذلیل موت مرے گا اور اس کو گھسیٹ کر لائیں گے۔ یہ پیشن گوئی جنگ بدر کے دن پوری ہوئی۔
چنانچہ اس دن جب وہ لعین مر رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دبلے پتلے تھے اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھے اور اس کا سر کاٹ دیا۔ جب کمزوری کے سبب اس کے سر کو نہ اٹھا سکے تو اس کے کان میں سوراخ کر کے اس میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اسی طرح سورہ کوثر میں ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ قرآن کی مختصر سی صورت ہے۔ اس کی 3 آیتوں میں 4 پیشن گوئیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوثر سے مراد کثرت اتباع جیسا کہ بعض روایات میں وارد ہے، اور دوسری پیشن گوئی کہ ونحر اور قربانی صیغہ امر ہے، پس ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تونگری عطا کرے گا جس سے قربانی پر اقدام ہو سکے۔ اسی طرح تیسری آیت میں 2 پیشن گوئیاں ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کا دشمن بے اولاد مرے گا کہ اس کے پیچھے کوئی اس کا نام لیوا نہ ہوگا۔ یہ پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی کثرت ظاہر ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالحاظ امت تمام نبیوں سے بڑھ کر ہوں گے۔ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تونگری عطا فرمائی کہ ایک دفعہ 100 اونٹ بطور ہدی بھیجے۔ عاص بن وائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھا یعنی کہ آپ کی نسل نہ چلنے کا تان دیا کرتا تھا، بے اولاد مرا، اس کی نسل منقطع ہو گئی، کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت قیامت تک رہے گی، آپ کا نام قیامت تک روشن ہے۔ اس کے علاوہ سب مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں جو قیامت تک رہیں گے۔ یوں ہی رب العزت سورۃ النصر میں فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ صورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں فتح مکہ کی بشارت ہے جو ہجرت کے 8ویں سال پوری ہوئی، اور یہ پیشن گوئی کے مطابق اہل مکہ و طائف و یمن و حوازن اور باقی قبائل عرب دین اسلام میں گروہ گروہ داخل ہوئے، حالانکہ اس سے پہلے اکا دکا داخل ہوا کرتے تھے۔ مندرجہ بالا پیشن گوئیاں جو سب کی سب پوری ہوئیں فقط بطور مثال بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں زیادہ کی گنجائش بھی نہیں، ورنہ قرآن مجید میں تو کثرت سے پیشن گوئیاں ہیں کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں جس میں قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی پیشن گوئی پوری نہ ہوتی ہو، اور کتنی ہی پیشن گوئیاں ہیں جو قرب قیامت اور یوم قیامت کو پوری ہوں گی۔ مثلاً یاجوج ماجوج کا آنا، دابت الارض کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ کا تشریف لانا، آسمانوں کا پھٹنا، پہاڑوں کا غبار ہونا، زمین کا چکنا چور ہونا، سور کا پھونکا جانا، مردوں کا زندہ ہونا، ہاتھ پاؤں کا گواہی دینا، اعمال کا وزن کیا جانا۔ بس معلوم ہوا کہ قرآن کریم بے شک معجزہ ہے۔